بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، نزول وحی اور نزول وحی کے وقت جو رسول اللہ پر کیفیات کا طاری ہونا ہے، اس پر محدثین نے بہت کلام کیا ہے۔ باقاعدہ کتب احادیث کے اندر روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور سیرت کی کتب کے اندر بھی بہت سی روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ اگر ہم تمام احادیث کو جمع کریں اور روایات کو جمع کریں، جو نزول وحی کی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ 6 صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر 2 صورتوں کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح آتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علیہ، فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی۔ اور نبی پاک نے فرمایا جب یہ سلسلہ ختم ہوتا تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا مجھے یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ اور دوسری صورت کو بیان فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا تھا، یعنی جبریل انسانی صورت میں آتے اور حضور علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دے دیا کرتے تھے۔ ایک وحی کی یہ صورت ہوتی تھی۔ تو پہلی صورت جو بیان فرمائی جس کو سلسلۃ الجرس کہا گیا، آپ اس کو کتابوں کے اندر اسی اصطلاح سے پائیں گے کہ محدثین نے اس نام سے اس وحی کے طریقوں کو بیان کیا ہے اور اس پر بہت کلام بھی کیا ہے۔ یہ جو حدیث میں ذکر ہوا کہ وحی کی نزول کے وقت گھنٹی کی آواز آتی تھی، تو محدثین نے اس کی شرح میں بہت کلام کیا ہے۔ بعض محدثین کی رائے ہے یہ جو گھنٹی کی آواز ہے دراصل یہ فرشتے کی آواز تھی، اس کو گھنٹی کی آواز سے تعبیر کیا گیا۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جب فرشتہ وحی لے کر آتا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے پڑھ کے پھڑپھڑانے کی جو آواز ہوتی تھی اس کو گھنٹی کی آواز سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اور اعتبار سے کلام کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو محدثین نے یہ کہا کہ یہ اس کی آواز تھی یا فلاں کی آواز تھی، تو علامہ خطابی فرماتے ہیں یہ تشبیہ ترنم میں نہیں ہے، یہ تشبیہ دراصل تسلسل میں ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز جب آتی ہے مسلسل گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے، پھر ایک دفعہ رک جاتی ہے، اسی طرح نزول وحی کا جب سلسلہ ہوتا تھا تو وہ تسلسل کے ساتھ ہوتا تھا، پھر ایک ہی دفعہ وہ وحی کا سلسلہ رک جایا کرتا تھا۔ تو یہ علامہ خطابی کی رائے، اور بھی مختلف آراء موجود ہیں، محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ بہرحال حدیث میں اتنا ہے کہ رسول اللہ پر جب وحی کا نزول ہوتا تو وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی، باقی اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ جن پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ پھر دوسری بات جو حدیث میں موجود ہے وہ یہ ہے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ سلسلہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کی تشریح کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یوں تو وحی کا ہر طریقہ ہی سخت تھا، لیکن یہ طریقہ جو تھا یہ بقیہ وحی کے طریقوں کی بنسبت اس میں زیادہ بار ہوتا تھا، اس پہ ایک آپ پہ سخت کیفیت طاری ہوتی تھی، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیان فرمایا۔ حدیث میں ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ فرماتی ہیں لقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد، فرماتی ہیں میں نے سخت سردیوں کے دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا کہ جیسے کھجور کی شاخ زرد پڑ جاتی ہے، اور آپ کے دانت سردی کی وجہ سے کپ کپاتے اور آپ کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو جایا کرتا۔ یہ کیفیات حضور کی ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کسی جانور پر کسی سواری پر سوار ہوتے اور اسی وقت نزول وحی کا سلسلہ ہوتا تو وہ جانور بار برداشت نہ کر پاتا اور وہ بوجھ کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتا اور کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک دفعہ میرے ساتھ موجود تھے اور حضور نے میرے زانوں پر اپنے زانوں کو رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں نزول وحی کا سلسلہ ہوا، وحی کا نزول ہونے لگا۔
حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی اور اس پہ اتنا سخت بوجھ آ چکا تھا۔ اور بھی مختلف احادیث اس حوالے سے موجود ہیں جو نزول وحی کے وقت سختی کی جو کیفیات ہوتی تھی اس پر نبی پاک علیہ السلام کے کلمات اور بھی مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جو دوسرا طریقہ حدیث میں بیان ہوا وہ تمثیل ملک کا ہے، یعنی فرشتہ انسانی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اللہ کا پیغام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے جایا کرتا تھا۔ عموماً جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول کی شکل میں آیا کرتے۔ اس پر بھی محدثین نے کلام کیا کہ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آنے کی کیا حکمت ہے، تو علامہ عینی نے شرح صحیح بخاری عمدۃ القاری کے اندر اس کو ذکر فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت دحیہ کلبی جو تھے بہت حسین و جمیل صحابی تھے، تو آپ کی صورت میں حضرت جبریل امین آتے، شاید اس کی حکمت یہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین و جمیل بنایا اور آپ کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جبریل ہمیشہ ان کی صورت میں آتے تھے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ دوسرے لوگوں کی صورت میں آئے اور کبھی غیر معروف شخص کی صورت میں بھی آئے، جیسا کہ حدیث جبریل مشہور حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، 40 میں امام نووی نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ جبریل امین ایک غیر معروف شخص کی صورت میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور سوالات کرتے رہے، نبی علیہ السلام کو جواب دیتے رہے، اور جب وہ چلے گئے تو نبی پاک نے اپنے اصحاب سے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو ایک سلسلہ یہ بھی تھا۔ تیسرا جو وحی کا طریقہ تھا وہ فرشتے کا اصلی صورت میں آنا، اور یہ 3 دفعہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ ایک مرتبہ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش خود ظاہر فرمائی کہ میں تمہیں اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبریل اپنی اصلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ دوسرا موقع جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کا جو ہے وہ معراج کی رات ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، اور جو اللہ کا پیغام تھا جبریل نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور تیسری بار جو سلسلہ ہے وہ محدثین نے اس کو لکھا کہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ یہ 3 مواقع ہیں جس پر اصلی صورت میں جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ نے دیکھا۔ اور چوتھا سلسلہ جو ہے وہ خواب کا ہے کہ خواب میں آپ کو وحی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدی به رسول اللہ من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے جو قرآنی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی حکم ہوا، گویا کہ وہ وحی کا درجہ تھا کہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی خواب میں بہت سی چیزیں آپ کو بیان کر دی گئیں اور وہ بھی وحی کی صورت تھی۔ اور 5واں جو طریقہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست آپ نے کلام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی کا نزول فرمایا، جو وحی تھی آپ کو براہ راست بیان فرما دی۔ اور یہ معراج کی رات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جو چھٹی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے، اور یہ بھی وحی کی صورت ہوا کرتی تھی، جس کو حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ان روح القدس نفس فی الروع، کہ روح قدس یعنی جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح مستدرک کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں وحی کی کہ مختلف انبیاء کرام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان طریقوں سے وحی کا نزول ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔